حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حق تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ ہی محبت ہے، یعنی اطاعت کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کسی بھی صورت۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ اپنی محبت یہ ہے کہ اپنی عبادت کو، زیادہ عبادت کو ہمیشہ کم سمجھ، اور اللہ کی تھوڑی رحمت کو بھی بہت زیادہ سمجھا۔ مطلب ہم کہتے ہیں یار میں بڑیاں باتاں کیتیاں، بہت بہت میں نے اتنے عمرے کر لیے، ایسے لگتا ہے جیسے کو بندہ نا کو بہت پہاڑ چک لیا ہے انہیں۔ اچھا وہ عبادت، مطلب عبادت کس لیے، عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ نفس کے زور کو کم کرنے کے لیے، کہ لوگوں میں تشہیر کرنے کے لیے، نفس کے زور کو کم کرنے کے لیے نہیں عبادات۔ تو وہ عبادت جو مجھے تکبر پہ لے جائے وہ کیا عبادت ہوئی؟ تو میں جتنی بھی اللہ کا ذکر کر لوں، اللہ کے کسی ایک چھوٹی سی مہربانی کے کا احسان نہیں اتار سکتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ یہ آنکھ اتنی دفعہ کیوں چھپکتی، اس میں کیا حکمت ہے؟ کبھی غور کیے کہ اتنی کیوں چھپکتی؟ کو جا کے کوئی بڑی بات سوچے، اس آنکھ کے اوپر ہی سوچ لو تھوڑا سا کہ اتنی دفعہ جھپکتی کیوں؟ اس کا ایک دفعہ جھپکنا، سانس کیوں آتا ہے اور کیوں جاتا ہے آپ کو پتا؟ ایک سانس جو ہے جو اندر سے باہر آتا ہے، گرم آگ اندر سے باہر جاتی ہے، اور ایک سانس باہر سے اندر آتی ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے۔ اگر اندر والا سانس باہر نہ آئے ہر شے جل جائے اندر۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی مہربانی ہے اللہ کی۔ اس لیے محبت جو ہے، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات نکتہ ہے وہ یہی ہے، جو ان کو دیکھ کے پتہ لگا کہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنا، اپنے آپ کو اس کے لیے فنا کر لینا، اپنے آپ کو مٹی کا مادو بنا لینا اس کے احکامات کے آگے، کہ کوئی آپ کے اندر کوئی سوال، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ عشق میں شکوہ کفر التجا حرام ہے۔ اب شکوہ کفر یعنی جب آپ کو اللہ سے عشق ہو گیا تو آپ کس چیز کا شکوہ کرو گے؟ کفر ہو جائے گا نا۔ سختی آئی ہے تو جھیل لو۔ کربلا نہیں دیکھی؟ امام عالی مقام کس بارگاہ میں گئے تھے؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی التجا نہیں، سر نیزے پہ چڑھ گئے، پورے اہل بیت کٹ گئے، اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ نماز رسول ہیں، یہاں تو بڑی بڑی ولایتیں بے بس ہیں، اس سے بہت پیچھے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے وہ سلطان بابو کہتے ہیں نا، ایک باری معراج نبی نو ہویا تو ہویا حسین نو 5 باری۔ تو یہ اولاد نبی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس قدر محبت ہے انہیں۔ تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھتے سارے تو ہمیں میریکلز نظر آتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا تھا تو یوں ہو گیا، انہوں نے اس کا بخار اتار دیا، انہوں نے اس کا جادو ختم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ کو حقیقت بتاؤں، جب یہ سورہ رحمان کے پروگرام ہو گئے، اس کے کارڈ بن رہے تھے، اس کے پوسٹر بن رہے تھے، تو وہ ایک دبے لفظوں میں انہوں نے مجھے کہا بھی، سے بابا اس میں تمام ذہنی، جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماری کے ساتھ میں اس میں جن، جادو، نیلا پیلا کالا یہ بھی شامل کر لوں۔ اچھا میں نے بالکل اس بات کو ایگری نہیں کیا، میں جو بات سچی ہے، جو کہ میرا پہلو غلط تھا، بات بھی غلط تھی۔ اچھا جی انہوں نے کیا کیا کہ فیصل آباد میں کاکا ہے مسعود، وہاں چھپوائے، اس میں وہ شامل کر کے مجھے بھجوا دی۔ اب ان کی بات سچی تھی۔ انہوں نے کہا سید تیرے پاس بڑی دنیا آئے گی، یہ وہ قوم ہے، تجھے بہت واسطہ پڑا ہے لوگوں سے کہ میرے پہ جادو ہوا،
مطلب مجھے ہر فون پہ یہی سننے کو ملتا ہے، میں نے حساب لگوایا میرے سے جادو ہے. میں کہ یار ایڈے حساب کتاب علی ساری دنیا سے جادو ہی ہوا ہے، کاکیاں سے تو صرف جادو جن ہوتا ہے. تو وہ کہنے کہ جو آئے گا نا وہ تجھ سے کہے گا کہ میرے پہ جن ہے، جادو ہوا ہے. اگر تم اس سے یہ کہو گے نا صحیح ہے کہ تمہارے پر نہیں ہے، جو کہ نہیں ہوگا اس پہ، تو بیٹے بھاگ جائیں گے. انہوں نے پیغام نہیں لینا. تو پیغام پہنچانے کے لیے ان سے کہو ہاں تم پہ جادو ہے، ہم تمہارا جادو اتار دیتے، جن بھی اتار دیتے. تو سورہ رحمان سن لیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے ایک رندگی ہے کہ کیسے ہم نے لوگوں تک پہنچنا ہے. مثلا ان پہلے نرسری داخل تھے ہوئے نا، سنتے رہے، پھر آگے پی ایچ ڈی تک، سیدھا پی ایچ ڈی نہ پہنچاؤ انہوں کہ خودکشی کر لے تھوڑی گلاں سن کے، تو ان پہ روب ڈال لیں گے. نہیں، ہم بھی ایسے ہی دیکھو، ہر انسان پہ جہالت کا ایک بہت برا وقت گزرتا ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب میرے پر جوہل نہیں رہا. جوہل کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو. تو مجھے کس کس چیز کا علم ہے پہلے تو یہ دسو نا. تو جو اگر مجھے بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے تو میرے پہ بھی جوہل ہے نا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں 4 کتابیں پڑھ کے عالم فاضل، اللہ پڑھے ہوں، حافظ ہوئے ہوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہوں، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم ہوئے سارے، ایک حرف عشق دا پڑھن نہ جانن، بھلے پھرن بیچارے ہوں. بات یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ عشق کا تو جہان ہی اور ہے. یہ محبت کا جو جہان ہے اسی کو عشق کا جہان کہتے ہیں. یاد رکھو، جہاں بغیر کسی غرض و غایت کے، بغیر کسی اس کے کسی شرط کے سرنڈر ٹو گاڈ ہے، اللہ کی اطاعت ہے. میں نے کلندر پاک کو دیکھا، جو ذرا سے بھی آئیں بائیں شائیں کرتے تھے نا، چپ کر جاتے. ان کو پتہ تھا یہ کسی کا پیغام، کہتے تھے حجت تمام ہوگی، آگے توفیق من جانب اللہ ہے. وہ اللہ نے جس سے جو توفیق، اللہ کی توفیق کب رکی ہے مجھے بتائیں. آپ کے اندر سے اچھا خیال نہیں گزر رہا، آپ کیوں نہیں اس کی فالوئنگ کر رہے؟ کیوں نہیں آپ تقلید کر رہے اچھے خیال کی کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، دے دو اس کو جو مانگ رہے؟ آپ کیوں سوچ رہے؟ وہ ایک فقیر ایک خیال ہے کہ یار مجھے نا سارا کچھ بانٹ کے نا تو اللہ کی طرف اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے. ساتھ ہی خیال آیا، اندروں وسوسہ آیا کہ بات سن، بالکل مخدوش ہو جائے گا، رزق سے بھی تنگ پڑ جائے گا. تہا فرشتہ الہام نے خبر آواز دی، سن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تمہارے پر کوئی اپنا دشمن مقرر کر دیتے، تمہارے اوپر کوئی اپنا دشمن مقرر کر دیتے، یا تمہارے پر اپنا ایک دوست مقرر کر دیتے. اب تمہیں کون سا رزق پسند ہے؟ دشمن سے رزق لینا، محتاجی غیر اللہ کی، یا اللہ کی محتاجی، یا اللہ کی طرف قرب؟ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خیال ہی مجھے آنا کہ یہ میرے پاس یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ان ایڈوانس آپ کو کس نے خبر دے دی؟ جب ہم نہیں پیدا ہوئے تھے تو قرآن یہ کہتا ہے انسان پر ایک ایسا بھی وقت تھا جب اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اس کا نشان بھی نہیں تھا، کبھی ہمارا نشان بھی نہیں تھا. پھر ہمارا نشان ہے، پھر ہمارا نشان مٹے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ قبر ہی رہ جاتی ہے نا، اسے ماربل لوا لو، جو مرضی لوا لو، نشان تو نہیں رہا نا، مٹ گئے نا ہم. اس وقت ہماری فکریں کہاں ہیں کہ میرے بچے ذکی بنے گا تو وہ ذکی بنے گا. سو ٹرسٹ اللہ، کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا، توکل کرنا، یہ ساری چیزیں محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. اللہ پہ اعتبار کرنا سیکھو.